خطاب دے رہا ہوں نومنتخب چیئرمین یوسی 11 لائبریریا تھے نعمان حمید تو وہ تشریف لائے اور خطاب فرمائے. سلیم عمر بھائی جو یہاں موجود ہیں یہ بھی ہمارے بہادر آباد سے نومنتخب چیئرمین ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ٹرک پر تشریف لے جائیں. جناب سلیم عمر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سویڈن میں قرآن مجید کی حرمت کو للکارا گیا ہے, قرآن مجید کو ہی بے حرمتی کی گئی ہے. پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ہدایت پر ہزاروں فرزندان توحید آج اپنے قرآن مجید کے حرمت کی بحالی کے لیے اور اس کے خلاف کی جانے والی اس ناپاک جسارت کے خلاف سراپا احتجاج ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر یہ جو پورے پاکستان میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں, یہ مظاہرے ہمارے ایمان کو مہمیز دینے کے لیے ہیں. یہ قرآن اس کتاب کا نام نہیں, یہ قرآن تو وہ چیز ہے جو ہمارے دل و دماغ میں بستی ہے. یہ قرآن تو وہ چیز ہے جو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر نافذ کر کے دم لیں گے. اس پاکستان کے اندر بھی اس نظام کی جدوجہد کریں گے اور پورے دنیا کے نظام کو اس قرآن کے سائے تلے لے کر آئیں گے. یہ جو ناپاک جسارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے, قرآن پاک کی توہین کر کے یورپ کے اندر کی جاتی ہے, یہ جسارت تم وہاں کر سکتے ہو. اگر دل گردہ رکھتے ہو, اگر بہادری رکھتے ہو تو ذرا سامنے آؤ اور یہ جسارت کر کے دکھاؤ. وہاں تو قوانین, وہاں تو پولیس تمہاری حفاظت کرتی ہے. اگر یہ حفاظت سے ہٹ جائے تو لاکھوں فرزندان توحید اپنے قرآن کے محافظ بن جائیں گے اور تمہیں اس دنیا کے اندر بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے, کیونکہ اس قرآن کی حرمت کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے, ہمارا دینی فریضہ ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں قرآن کے اس توہین کی, اور انشاءاللہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اس ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہم اس کے تحفظ کی خاطر اپنی جان سے گزر جائیں گے, لیکن اس کی توہین برداشت نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے درمیان خطیب اور امام مدینہ مسجد تاریخ روڈ جناب غیاث صاحب, حضرت مولانا غیاث صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ٹرک پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد ہمارے نومنتخب چیئرمین بہادر آباد یوسی 7 ضلع ٹاؤن سلیم عمر بھائی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے اجتماع سے خطاب فرمائیں. جناب سلیم عمر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو, میرے مسلمان بھائیوں اور میرے دلیر اور جوان مرد مسلمانوں, آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی اس کتاب کو کہ جو دستور حیات ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی نشانی ہے, جو ہمارے لیے زندگی اور آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے, آج سوڈان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو اہل مسلمان اور اہل پاکستانیوں کو اس کے جذبات کو گرما رہے ہیں. میرے دوستو, آج وہ وقت ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو, چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو
چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس جذبات کے اندر اپنی تمام کو حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کفر کا اور الحاد کا اور مشرکین کا جو جتھا ہے ان کو یہ معلوم ہو جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کہ جن کے کتاب قرآن مجید جو ان کا آخری کتاب ہے اور جو ان کا دستور حیات ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بھی آنچ آئی تو پھر یہ اس کے متعلق وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے کہ جو ٹھیک ہے ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم اپنے ان کتاب کے اوپر اس طرح عمل نہیں کر رہے کہ جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے وہ جذبات جو اس کتاب سے متعلق ہے، جو قرآن مجید سے متعلق ہے، اس کا ہم بھرپور اظہار کریں، اپنی بستیوں میں بھی، اپنے محلوں میں بھی، اور جہاں جہاں یہ مظاہرے اور احتجاج ہو رہے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈال کر اور اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر کے اس بات کا ثبوت دیں کہ مسلمانوں کے جذبات آئندہ اس کے لیے اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو پھر وہ اقدام کریں گے کہ جو اغیار بھی اس کو محسوس کریں گے۔ وَخُدَا وَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارے نمائندے آپ سے خطاب کر رہے تھے، اب ہمارے درمیان اقلیتی نمائندوں کی بھی یہاں موجودگی ہے، اور ہمارے اقلیتی ونگ کے سربراہ جناب یونس سون صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا یونس سون صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر خطاب فرمائیں۔ نہایت ہی قابل احترام انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب، جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس سے نہ کہ بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، بلکہ پاکستان اور دوسری ممالک میں رہنے والے مسیحیوں کے دل بھی اتنے ہی دکھے ہیں۔ ہم جس طرح پاکستان اور دنیا میں بسنے والے ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ غمگین ہیں، اسی طرح مسیحی بھی آپ کے ساتھ غمگین ہے۔ میں UN سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یورپ کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ترقی یافتہ ممالک ہے یورپ، لیکن لعنت ہے ان کے ایسے ترقی پر۔ کبھی وہ کارٹون بناتے ہیں، کبھی یسوع المسیح کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کے جتنی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اب بلا تاخیر امام و خطیب جامع مسجد مدینہ طارق روڈ کے امام حضرت مولانا غیاث صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا غیاث الدین صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ مرد نہیں جو ڈر گئے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر گئے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، میرے یہاں کے تمام مسلمان غیرت مند پاکستانی قوم، میں دل کے عطا گہرائیوں سے اپنے برادر محترم انجینئر حافظ محمد نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے پوری ٹیم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج کے
اس مظاہرے کا اہتمام کر کے اپنے مسلمانوں کو ایک بار پھر بیدار کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو کر دنیا کفر کے اوپر اپنی طاقت بنوا کر کے ہم یہ انشاءاللہ باور کرائیں گے کہ مسلمان پہلے بھی متحد تھا، آج بھی متحد ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ متحد رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عالم کفر بار بار مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار مسلمانوں کو للکارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کفر یاد رکھیے، مسلمان پہلے بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے، آئندہ بھی غالب رہے گا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، مطالعہ کر کے دیکھ لے۔ مسلمانوں نے جس انصاف کا مظاہرہ کیا، جس عدل کا مظاہرہ کیا، تم نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم دنیا کفر کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جانیں جا سکتی ہے، ہماری عزت ابرو جا سکتی ہے، لیکن قرآن کے اوپر ہم انشاءاللہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اور دین اسلام کی چوکیداری کے لیے ہم پہلے بھی چوکیدار تھے، پاکستان کے عوام پہلے بھی چوکیدار تھے، آج بھی چوکیدار ہے، آئندہ بھی چوکیدار رہیں گے۔ اور ہم بڑے وصول کے ساتھ، بڑے مزے سے، بڑے خوشی سے اور بڑے فخر سے اس چوکیداری پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ غیاث صاحب آپ سے مخاطب پہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، کراچی میں پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر، امیر جماعت اسلامی ضلع قائد جناب سیف الدین ایڈوکیٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو۔ جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو، ملت کفر 1500 سال سے غیر و غربت کا شکار ہے اور اپنی غلیظ ترین کوششیں اس بات کے لیے کرتی رہی ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو بھڑکایا جائے، ان کے دل دکھائے جائیں اور کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے جو مخلص قائدین ہیں، علماء اکرام ہیں اور امت مسلمہ کے فرزند، انہوں نے کبھی ان گندی اور غلیظ کوششوں کو نہ کامیاب ہونے دیا ہے، نہ کامیاب ہونے دیں گے۔ دوستو، یہ جو جرت ان لوگوں کو ہوتی ہے، یہ جو گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی اور کبھی قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران ایک ریت کی طرح بن گئے ہیں، اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، کرپشن کا نمونہ بن گئے ہیں۔ ورنہ جرت ہے کہ سویڈن جیسا معمولی ملک اور اس کا ایک معمولی سیاستدان مسلمانوں کو لڑکائے اور مسلمانوں کو بھڑکائے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، امت مسلمہ کو اپنی قیادت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی قیادت درست لے کر آئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اسلامی ملکوں میں قیادت درست ہو گئی، کراچی کے لوگوں نے الحمدللہ اپنا قبلہ درست کیا ہے، کراچی کے لوگوں نے تمام عصبیتوں سے بالاتر ہو کر جماعت اسلامی کو، حافظ نعیم الرحمان کو اور دین کا جھنڈا اٹھانے والی جماعت کو ووٹ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے ملک کے اندر دین کا جھنڈا اٹھانے والے جب کامیاب ہوں گے تو پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کی زیادہ کر سکے یا کسی چیز کی بے حرمتی کر سکے، شاعر اسلام کی بے حرمتی کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نامزد منتخب چیئرمین UC1 آپ سے مخاطب تھے۔
یہ پورا قافلہ یہ آپ کے منتخب نمائندے اس بات کے علمبردار ہے کہ شہر کراچی کو بھی گلزار بنائیں گے، شہر کراچی میں ترقیاتی کام کریں گے، اور یہ جو قرآن پاک ہے جس کی حرمت کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اس قرآن کو اس سرزمین پہ نافذ کر کے بھی دم لیں گے۔ یہ نمائندوں کا عزم ہے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہر کراچی کے میئر اور اس شہر کے قائد، اس قرآن کے محافظ، اس قرآن کو نافذ کرنے کا عزم لیے ہوئے میدان میں نکلنے والے جناب حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی، میئر کراچی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مولانا محمد غیاث صاحب امام الخطیب جامع مسجد مدینہ، محترم سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، ابھی حال ہی میں منتخب ہونے والے جماعت اسلامی کے تمام چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات اور اہلیان علاقہ، آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی اپیل پر احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام قرآن عظیم الشان کی توہین کی گئی ہے سویڈن میں، تو ہم حقیقی سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چند لمحے کچھ وقت سڑک پہ کھڑے ہو کر یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہماری کمزوری کے نتیجے میں ہم نے تیرے نظام کو تھاما نہیں ہے، تیرے کلام کو اٹھایا نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ اپنے معاشروں کو بنایا نہیں ہے، اپنی مملکتوں کا دستور اور ان کا نظام اس کے مطابق ڈھالا نہیں ہے، تو آج ہم کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ہم اتنی محبت اپنے کلام سے کرتے ہیں، تیری کتاب سے کرتے ہیں کہ تیرے قرآن کی حرمت کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو بس یہ حقیقی سی کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پوری دنیا میں مسلمان اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، دین سے دوری ہے، قرآن عظیم الشان کو ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے، وہیں ہمارے دین کے دشمن ہمیں بیدار کر دیتے ہیں، وہ ہماری جو ریڈ لائنز ہیں ان کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قرآن عظیم الشان کو جلانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، اور کبھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ سب ان کا عمل ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے عقیدوں کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے، ہماری جو عقیدت کے سرچشموں پہ حملہ آور ہو کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے عادی بن جائیں، اور اگر ہم ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس ظلم کے عادی بن جائیں اور اس شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس کے عادی بن جائیں، تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے پاس ویسے بھی کیا ہے، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، اس حکمران طبقہ نے تو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، ہم پر غلامی در غلامی کا طوق سجا دیا ہے، اور ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا، اور ہم جب ان کے خلاف بیدار نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے، تو اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ معیشت ہماری تباہ ہے، تجارت ہماری تباہ ہے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ ایمان کی کچھ غیرت ہے۔ بے عمل لوگ بھی اللہ کی خاطر، اس کی کتاب کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس عمل کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو چیلنج سمجھنا چاہیے۔ جب وہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ مسلمان ختم نہیں ہوئے ہیں، جب تک اللہ کا نام سلامت ہے، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین موجود ہے تو جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہم اللہ رب العالمین کی، ہم اس کی عظمت کو بھی تسلیم کریں گے، اس کو مالک اور خالق تسلیم کریں گے، اور اس کی کتاب کی توہین نہیں ہونے دیں گے، اس کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار رہیں گے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے، انشاءاللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کی جسارت نہیں کر سکتا، ہم اس کا تحفظ کریں گے اور سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ عزم ہم مصمم کر لیں
تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی اور ہم اپنی اصل کی طرف بھی لوٹیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں۔ اس کلام پاک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کلام پاک کو ہم نے ترک کیا ہے، اس کے نظام کو ہم نے ترک کیا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کیسے احتجاج کریں، ہمارے معاشی حالات تو دیکھو، ہم تو دیوالیہ ہونے کے لیے اس کے در پر کھڑے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ہرے بھرے ملک کو، ہمارے اس خزانوں سے لدے ہوئے ملک کو کس نے دیوالیہ بنایا ہے؟ انہی ظالموں نے جو 75 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہیں، اور 75 سال میں انہوں نے ہمیشہ اغیار کی خدمت کی ہے، اپنی قوم کی خدمت نہیں کی ہے۔ وہ IMF کے غلام، وہ ان اداروں کے غلام کہ جو ہماری معیشت کو تنگ کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں پوری کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کی سیارات کو مزید تاریک تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال غریبوں نے نہیں کیا، ہمارا یہ حال جاہلوں نے نہیں کیا، ان پڑھے لکھے لوگوں نے کیا جو مغرب کے دل دادا ہیں اور ہم پر جہالت مسلط رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دیوالیہ ہیں تو وہ بھی ان ظالموں کی وجہ سے جو مغرب کے اعلی کار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں اور پورے نظام کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، ہماری اس حالت میں انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمیں معیشت کی خبریں مت دو، بلکہ ہماری جان چھوڑو، ہمارے سروں سے ہٹو، تاکہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور کچھ کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، اصل بات تو ایمان کی غیرت ہے، اس غیرت کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بھی اگر حمیت چلی گئی، غیرت چلی گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ بیدار ہے۔ آپ نے دیکھا ترکی میں کتنے بڑا احتجاج ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں، پوری مسلم دنیا میں اس وقت ایک عظیم الشان احتجاج ہو رہا ہے۔ ملینز کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور کراچی میں اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں بھی مسجدوں کے باہر بھی لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اور اگر حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، OIC نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، UNO نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو یہ تحریک بہت آگے بھی بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ OIC کا اجلاس بلا کے اس پورے واقعے کی مذمت ہی نہیں، تمام مسلم ملک طے کریں کہ سویڈن کو اپنے ملکوں سے دیش نکالا دے، اس کی مصنوعات کو دیش نکالا دے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ اسی طرح جب ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی تو یہودیوں کا معاملہ ہے، اس پر اقوام متحدہ کہتی ہے کہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار کی یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو وہ آزادی اظہار ہے، وہ قرآن کی حرمت کو پامال کرے تو آزادی اظہار ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ مغرب کا اب نہیں چلے گا۔ پوری دنیا میں بالکل ان کو آشکار کر دو کہ یہ دو معیار رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ سامنے کچھ بھی ہو، چہرہ روشن، اندرو چنگیز سے تاریخ کر، ایک وہ اقوام ہے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کی لاشوں پر قائم یہ امریکہ ہے۔ یورپی ممالک نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تو اپنی مملکتیں بنائی ہیں۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ قتل و غارت گری اور خون بہانے کی تاریخ ہے۔ آج آسٹریلیا میں دیکھ لیجئے، وہ جو مقامی ایبوریجن سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا، آج وہ اس طرح سے انہوں نے وہاں تسلط قائم کیا ہے۔ ہمیں درس نہ دے انسانیت اور اظہار رائے کا۔ اگر تمہارے اندر اتنا ہی ہمت ہے تو ہولوکاسٹ پہ بھی بات کرنا شروع کرو، پھر ہم مانیں گے کہ تم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہو۔ کوئی آزادی اظہار اس پر نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان کے سرچشموں پہ حملہ کرے۔ قرآن کی حرمت کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی اس میں گرامی اور آپ کی ذات کی حرمت کے لیے مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکمرانوں کا کام ہے کہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ آج کا یہ احتجاج ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پر رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے اور اس واقعے کی مذمت نہیں ہوتی اور سویڈن کی حکومت معافی نہیں مانگتی، تو یہ دائرہ بڑھے گا بھی، پھیلے گا بھی، عالمگیر ہوگا، اور انشاءاللہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔